صوبہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی نے آج مسلسل تیسری بار نظام حکومت سنبھال لیا ہے۔ علی امین گنڈاپور 3/4 سے بھی زیادہ اکثریت لے کر صوبے کے 22ویں وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کو 90 ووٹ ملے، جبکہ ان کے مد مقابل نون لیگ کے امیدوار عباد اللہ خان نے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کی حمایت کے باوجود صرف 16 ووٹ حاصل کیے۔ آج ہی قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے صدر ایاز صادق ایک بار پھر اسپیکر اور پیپلز پارٹی کے سید مصطفیٰ شاہ ڈپٹی اسپیکر منتخب ہو گئے۔ کل کے پی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے بابر سلیم سواتی اسپیکر اور سریا بی بی ڈپٹی اسپیکر منتخب ہوئی تھی۔ آج نو منتخب وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے اسمبلی میں اپنی پہلی تقریر میں بڑے دھواں انداز میں کی اور انہوں نے سانحہ 9 مئی کی مذمت کی اور بظاہر اداروں سے مفاہمت کی پیشکش لی، لیکن یہ بھی کہا کہ اگر ایک ہفتے میں پی ٹی آئی کے خلاف غیر قانونی ایف آئی آرز ختم نہ ہوئی تو ذمہ دار سزا کے لیے تیار ہو جائے۔ اسمبلی میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی بھاری اکثریت سے کامیابی اس بات کی گواہی ہے کہ صوبے کے عوام کا پی ٹی آئی پر غیر متزلزل اعتماد برقرار ہے، بلکہ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ 2013 کے الیکشن میں کے پی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی 57 نشستیں تھیں اور اس نے جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر مخلوط حکومت بنائی تھی۔ 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے پاس 77 نشستیں تھیں اور حالیہ الیکشن میں 2024 میں صوبے میں 115 جنرل نشستوں پر پی ٹی آئی کے کامیاب امیدواروں کی تعداد 90 ہے، یعنی کے پی اسمبلی کی 78% نشستوں پر پی ٹی آئی کے امیدوار آزاد حیثیت میں کامیاب ہوئے اور ایک تاریخ رقم کی۔ اس موضوع پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب تیمور سلیم جھگڑا، سابق فائنانس منسٹر کے پی کے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ آئندہ آنے والی کابینہ میں بھی جھگڑا صاحب ایڈوائزر ہوں گے فائنینشیل افیئرز کے پی گورنمنٹ کے اندر۔ بہت بہت شکریہ جھگڑا صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ آج ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے، ایک نیا دور شروع ہوا ہے، کے پی کے میں تیسری بار پی ٹی آئی کی حکومت اب اقتدار سنبھال رہی ہے، نئے وزیر اعلیٰ آج انہوں نے حلف بھی لیا اور اپنی جو تقریر بھی کی، لیکن ماحول بہت ہی بلیجرنٹ ہے، بہت ہی کہ میں کہوں کہ ایک ابھی بھی جنگجوانہ ہے، اور بہرحال ایک نئے سفر کا آغاز ایک نئی سوچ اور نئی حکمت کے ساتھ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اور کیسے اب آپ اس کو مینج کریں گے، کیونکہ بہرحال آپ کے پی کی خدمت بھی کرنی ہے اور آپ کا 78% ریونیو جو ہے وہ جو فیڈرل گورنمنٹ سے آتا ہے، ایک کو ایگزسٹنس بھی کرنی ہے، حالات میں بہتری بھی لانی ہے، تو اس کے لیے ماحول بھی تو بنانا ہوگا۔ جی کامران صاحب، آپ کی دونوں باتیں بالکل ٹھیک ہیں۔ دیکھیں، ایک تو میرے خیال میں اس سے ہم سبق سیکھیں، جو جذبات یا خیبر پختونخوا اسمبلی میں دیکھنے کو ملے یا جو نیشنل اسمبلی میں دیکھنے کو ملے، کہ آرٹیفیشلی عوام کے جذبات کو دبانا نہیں چاہیے، اور جتنی بھی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو، الٹیمیٹلی یہ ملک ایک جمہوریت بننے کے لیے ہی بنا ہے۔ تو جو میرے خیال میں آپ جذبات دیکھ رہے ہیں، آپ وہ دیکھ رہے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، جہاں پہ علی امین خان کی جو پولیس کو فار ایگزامپل جو انہوں نے کہنا تھا، دیکھیں میرے خیال میں بنتا ہے، میرے خیال میں یہ ٹائم آ گیا ہے کہ جو ہماری سول سروسز ہیں، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ ہماری سول بیوروکریسی ہو، کہ وہ اپنے اداروں کی وقار کی بھی ذرا سوچیں۔ آپ نے تو 4/5 کا کہا، 8 سیٹیں تو پشاور میں جیسے میری سیٹ جو ہے ان میں تو وہی ریگنگ ہوئی ہے جو باقی پاکستان میں ہوئی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ میرے پاس فار ایگزامپل ایک رزلٹ ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ آج ٹاپک نہیں ہے، لیکن میرے پاس ایک رزلٹ ہے، میرے 25,000 ووٹ ہیں، جس کے 1600 ووٹ ہیں وہ اسمبلی میں بیٹھا، تو میں اس کو جا کے پھول دوں۔ اور تیسری بات، یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ اس سارے کچھ پہ احتجاج کرتے ہوئے عوام کی توقعات بھی ہیں، اور یہ فیڈرل حکومت ناجائز ہی کیوں نہ ہو، ڈی فیکٹو حکومت اگر ہوگی، ہمیں ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات پہ بات چیت کرنی پڑے گی، جو صوبے کے معاملات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اس کے لیے ایک ہمیں نئی سوچ بھی دیکھنی ہوگی، نئی فکر بھی دیکھنی ہوگی، اور نئے سمت کی جانب سفر بھی چلنا ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی بہت سخت شکایات ہیں، بہت سنگین شکایات ہیں، عمران خان صاحب جیل میں ہیں، سزائیں ہو چکی ہیں، وہ سب اپنی جگہ، بٹ سٹل آپ نے الیکشن میں حصہ لیا ہے نا، تو الیکشن میں حصہ اسی لیے لیا ہے کہ آپ حکومت میں جائیں، حکومت بنائیں، اور بہرحال باقی جگہوں پہ شکایات اپنی جگہ، مگر کے پی کے کی حکومت چلانی ہے، تو اس کے لیے جو ایک بیلیجرنٹ راستہ ہے، اس سے تو بات بنے گی نہیں نا تیمور جھگڑا صاحب۔
نہیں، بیلیجرنٹ ہونے کی بات نہیں ہے، کلیئر ہونے کی بات ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، اگر اس وقت ہم نے جو ہے وہ روایتی بیوروکریسی کے نیچے ہی حکومت چلانی ہے تو پھر میرے خیال میں وہ حکومت چلانے کی یا لینے کی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو 3MPO کا قانون ہے وہ ایسے رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس طریقے سے سول سروس پولیٹیسائز ہو گئی یا پولیس پولیٹیسائز ہو گئی، اس کا کیا حل ہے؟ لیکن اس کے ساتھ کامران صاحب ایک اور چیز دیکھنی چاہیے گی، اور وہ شاید سن کے آپ کو خوشی ہوگی۔ میرے خیال میں اکنامکلی یہ ملک ایسے نہیں چل سکتا جیسے چل رہا، اور اس کے لیے سخت فیصلے لینے پڑیں گے، اور وہ صرف پارٹی کے رہنماؤں پہ نہیں ہے، انڈیویجولی بھی جو لوگ کرسیوں پہ ہیں فائنانس کی اکانومی پہ، یہ ضرور ہے کہ ہم اپنی کوشش کریں کہ اس ملک کا جو اکنامک ماڈل ہے یا جو فائنینشل ماڈل ہے وہ ابھی ہم بدلیں۔ اس میں وفاق کا اور صوبوں دونوں کا بہت بڑا رول ہے، اور آپ نے کہا، اور باقی مجھے عمران خان صاحب نے کہا تھا جب 2-3 دن پہلے ان سے جیل میں ملنے گیا تھا کہ آپ جو ہے وہ فائنانس اور اکنامک افیئر صوبے میں سنبھالیں، لیکن یہ میں آپ کو وعدہ کر سکتا ہوں کہ یہ سنبھالتے ہوئے صرف پارٹی کا نہیں، جو ایکچولی جو ہمیں چینج چاہیے شاید وہ ساری میرے پاور میں نہ، لیکن اس کی بات ضرور کرنی ہے۔ ہم نے پہلے بھی وہ کیا ہے، ہم نے پینشن کا نظام بدلا ہے، ہم نے جو ہے وہ ایسے ڈیولپمنٹ بجٹ میں جو ہے وہ تقریباً آدھا ڈیولپمنٹ بجٹ ہم نے اپنے پہلے سال میں کاٹا تھا لاسٹ ٹائم، کیونکہ فسکل رسپانسبلٹی کی جو ہے وہ نیڈ تھی اس وقت۔ اور یہ اگر وفاق اس میں اگر پہل کرے اور بیلیجرنس کم کرنے میں بھی اگر وفاق پہل کرے تو وہ بیلیجرنس کم ہونی چاہیے، لیکن وہ بیلیجرنس کم کرنے کے لیے ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ کم از کم الیکشن کے ریزلٹس نیشنل لیول پہ گنے جائیں۔ آپ کی بڑی ماشاءاللہ ایکسپیرینس ہے، آپ کا بڑا خود یہ آپ بزنس کو اور کارپوریٹ افیئرس کو اور ڈیفینیٹلی اکانومی کو سمجھتے ہیں۔ اس وقت تو پاکستان کے پاس بہت کم روم ہے، اس کو تو ہر صورت میں IMF پروگرام چاہیے، ایک ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہمارے لیے بالکل ایسی ہی ہے کہ جو کہ لائف اینڈ ڈیتھ والی بات ہے، اور اس حوالے سے ہمیں یہ سارے اقدامات کرنے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں جب کہ پاکستان اکنامکلی سروائیو ہی نہیں کر سکتا، IMF سے کہنا کہ آپ ہولڈ کر لیں پاکستان کی ڈسکشن، یا وہ اب کرے نہ کرے وہ تو آبویسلی ایک الگ بات ہے، لیکن پھر بھی آئی تھنک یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہوگا؟ نہیں، میرے خیال میں دو سیپریٹ چیزیں، ایک ہے IMF کے پروگرام کی ضرورت ہے اور صحیح پروگرام کی ضرورت ہے، اور اس پروگرام کی ضرورت ہے جس میں وفاق اور صوبے سارے جو ہے وہ حصے دار ہوں، اور ایکچولی برین سٹارمنگ ہو کہ پاکستان کے جو مشکل اکنامک اقدامات ہیں وہ کیسے کیے جا سکتے۔ یہ بالکل ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میں بلیک اینڈ وائٹ میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن یہ کہ جو ووٹ ڈالے جائیں وہ ووٹ گنے جائیں اور ہمارے جو ریزلٹس کے الیکشن کے ریزلٹس ہوں وہ فیک ریزلٹس نہ ہوں، وہ بھی گنے جائیں، یہ IMF کے پروگرام سے کوئی کم چیز نہیں، یہ دونوں ہونے چاہیے۔ اور میرے خیال میں یہ کہنا کہ IMF کا پروگرام ہو، اس کا مطلب کہ ہم جو ہے وہ ایک لیگل مینڈیٹ کو مان لیں، یہ بات اتنی ناجائز ہے کہ مجھے جینوئنلی خوف یہ ہے، پتہ نہیں کہ مستقبل میں کیا صورتحال رہتی ہے، کون سی پارٹیز ہوتی ہیں، کون سی پارٹیز نہیں ہوتی، لیکن جو میں نے پشاور میں دیکھا ہے، اگر اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، اور یہ چیز کراچی میں ہوئی ہے، یہ چیز پنجاب میں ہوئی ہے، تو یقین مانے اگلے الیکشن کے دن 5 بجے کے بعد شروع ہوں گے، اور آج کے بعد یہاں پہ الیکشن میں بولیاں ہی لگیں گی۔ تو اب ہمیں یہ بتائیے کہ اب آپ ٹیک اوور کر رہے ہیں، ایک بار پھر PTI کی حکومت قائم ہو رہی ہے، یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی جو چیف منسٹر علی امین گنڈاپور ہیں انہوں نے کہا کہ ہم صحت کارڈ دوبارہ ریزیوم کریں گے، اور کئی پرومسز کیے، کیا حال ہے خزانے کا، آپ کی KP کے خزانے کا کیا حال ہے، کتنی اس کی اسٹرینگتھ ہے اس وقت، فائنینشیل مسل کتنی اسٹرانگ ہے KP کی کہ وہ اب صوبے کو بالکل
اچھی طرح سے آگے چلا سکیں اور یہ جو پرومسز ہیں ان کو پورا کر سکیں، ہیلتھ کارڈ ریزمپشن اور ہیلتھ ریلیٹڈ فیسلٹیز اور دوسری چیزیں جو عوام کو دینی ہے؟ کتنی قوت ہے کے پی کے پاس اس حوالے سے؟ مسل کتنی ہے اس کی؟ دیکھیں جو سیاستدان کی کمزوری رہی ہے نا وہ یہ رہی ہے کہ وہ ٹریڈ آفز نہیں کرتا، یعنی کہ اگر آپ کو ایک چیز چاہیے تو آپ کہیں اور کمپرومائز کر دیں، ہر جگہ خرچہ نہیں ہو سکتا، یا اگر آپ کو خرچہ زیادہ کرنا ہے تو آپ ریونیو زیادہ کلیکٹ کر لیں۔ یہ کلچر چینج کرنا پڑے گا۔ صحت کارڈ واپس آنا چاہیے اور انشاءاللہ آئے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ میرے خیال میں وہ اقدام ہے جو صحت کے نظام کو بھی اور اس کے ساتھ صحت کے شعبے میں انویسٹمنٹ کو بھی لاتا ہے اور ایک ریگولیٹری کام بھی کرتا ہے۔ لیکن یہ ہمیں ضرور دیکھنا پڑے گا کہ صحت کارڈ انٹروڈیوس کرنے کے بعد وہ اوور ٹائم مزید ریفارم کیسے ہوتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں 3 سال میں نے ہی چلایا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ اگر ہم صحت کارڈ کو اپنے ہیلتھ سسٹم کی بنیاد بنا رہے ہیں تو کیا ہمیں 20-30 ارب روپے ہر سال نئے ہیلتھ کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پہ لگانے چاہیے اس طریقے سے؟ یہ میرے خیال میں ایک لیجٹمیٹ سوال ہے جو دیکھنا پڑے گا۔ جہاں تک صوبے کی مالی وسائل کی قوت کی بات ہے، پچھلے سال میں تو زیادہ خرچہ نہیں ہوا، تو کچھ بیلنس تو جو ہے وہ صوبے کی ہے۔ مجھے رفلی پتہ ہے کہ کیا بیلنسز ہیں صوبے کے پاس، لیکن میں ٹی وی پہ نہیں کہنا چاہوں گا۔